بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ عام طور پر جب ہم کسی بھی چیز کے بالکل مکمل بے عیب یا کامل ہونے کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک مشینی سی درستگی آتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی چیز جو بس 100% نپی تلی ہو۔ بالکل، جہاں صرف کالا یا سفید ہو، مطلب غلط اور صحیح کے درمیان کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ ہم کمال کو جذبات سے آری ایک ٹھوس شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشینی درستگی کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں، جب بات روحانیت کی ہو، انسانیت کی ہو یا خالق کے ساتھ براہ راست تعلق کی ہو تو یہ والے پیمانے بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کی اس علمی ماخوذ کی گہری تحقیق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فراہم کردہ ماخوذ کے ابتدائی 1/3 حصے پر مبنی ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں کے مطابق انبیاء عصمت یعنی نبیوں کی معصومیت کے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر ہے۔ اور یہ واقعی بہت گہرا موضوع ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا مشن آج محض حقائق کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء کی معصومیت کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جن میں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور سب سے بڑی الجھن کہ ان کی بشری فطرت کس طرح ان کے اس اعلیٰ ترین مقام سے متصادم نہیں ہوتی۔ اس موضوع کی حساسیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے لوگ محض اس توازن کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ماخوذ ہمیں بالکل واضح بتاتا ہے کہ عصمت کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ کوئی اندھا دھند کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 انتہائی واضح پہلو ہیں۔ اچھا، 3 پہلو، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وحی کا موصول ہونا اور اسے بالکل منوعاً آگے پہنچانا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ عظیم ہستیاں کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ صحیح۔ اور جو تیسرا پہلو ہے وہ ان کی صغیرہ غلطیوں، بھول چوک یا انسانی تقاضوں کے حوالے سے ان کے طرز عمل پر مبنی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم پہلے پہلو یعنی وحی کی حفاظت پر غور کریں تو آج کی جدید دنیا کی مثال سے ہم اسے کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ قسم کے پیغام کی طرح ہے۔ ہاں بالکل بہترین مثال ہے یہ۔ جہاں پیغام بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان کوئی دراندازی یا تبدیلی ناممکن ہو۔ پیغام رساں اس میں اپنی طرف سے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ ماخذ میں کچھ صورتوں کا حوالہ بھی ہے نا؟ جی، سورت عبس اور سورت تحریم کا حوالہ موجود ہے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایک ہلکا سا عتاب یا سرزنش کی گئی ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بھی، جس میں ان کے لیے ایک سرزنش تھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل اسی طرح امت تک پہنچا دیا۔ یہ تو واقعی ان کی امانت داری کی حتمی دلیل ہے۔ ذرا سوچیں نا، ایک عام انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اپنی خامی چھپانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل، وہ ان باتوں کو چھپاتا ہے جن میں اس کی سرزنش ہو رہی ہو۔ لیکن انبیاء کے معاملے میں تو ایسا تصور بھی محال ہے۔ وحی کی ترسیل میں وہ ایک شفاف شیشے کی مانند ہیں، جس کے پار نور بالکل ویسے ہی گزرتا ہے جیسا وہ اصل میں ہوتا ہے۔ 100% درست بات ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑی الجھن کا شکار ہوں، اور یہ سوال ابھرنا بالکل فطری ہے۔ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک محفوظ اور بے عیب ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ فرشتے نہیں تھے۔ جی، وہ انسان تھے۔ تو اگر وہ انسان تھے تو انہیں غصہ بھی آتا ہوگا، وہ چیزیں بھولتے بھی ہوں گے۔ ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ غصہ یا بھول جانا تو انسانی خامیاں ہیں، تو یہ تضاد کیسے دور ہوگا؟ اگر وہ معصوم ہیں تو ان بشری جذبات کی وضاحت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہی تو ان کی عظمت کی اصل بنیاد ہے۔ بشری جذبات کا ہونا عصمت کی نفی تھوڑی کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انبیاء فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب بہت کمزور ہیں، استغفر اللہ، ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی بشریت عام انسانوں والی ہرگز نہیں تھی۔
مطلب ان کی بشریت بلند درجے کی تھی۔ بالکل، انتہائی بلند اور پاکیزہ تھیں۔ ان کا غصہ، ان کی رضا، خوف یا خوشی، یہ سب فطری تقاضے تو ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی جذبہ ان کی رسالت کے مقصد یا وحی کی سچائی پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ درد محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ زندہ دل رکھتے تھے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماخذ ہمیں ان کی زندگیوں کے ان پہلوؤں کی طرف بھی لے کر جاتا ہے جہاں یہ بشری جذبات عملی طور پر ظاہر ہوئے ہیں، اور ماخذ میں چند بڑی حیران کن مثالیں ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ۔ ہاں، وہ عمر عطا کرنے والا واقعہ۔ جی، جب انہیں ان کی آنے والی نسلیں دکھائی گئیں اور انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کم دیکھی تو اپنی عمر کے 40 سال انہیں تحفے میں دے دیے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا اور فرشتے جان قبض کرنے آئے تو حضرت آدم بھول گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ واقعہ کوئی محض کہانی نہیں ہے، یہ ہماری انسانی فطرت کے سب سے بنیادی عنصر یعنی نسیان یا بھول جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا تھا، وہ واقعی بھول گئے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ گہرے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ جب وہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد 40 دن گزار کر واپس اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں تورات کی تختیاں ہوتی ہیں۔ بالکل، جو براہ راست عطا کی گئی تھیں۔ لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی قوم جسے انہوں نے فرعون کی غلامی سے نکالا تھا، وہ ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اس وقت ان کے غصے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے وہ مقدس تختیاں زمین پر پھینک دی، شدید غصے میں، اور آگے بڑھ کر اپنے سگے بھائی اور اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچا۔ مطلب یہ غصے کا ایک انتہائی شدید اظہار تھا۔ لیکن اگر ہم اس واقعے کی نفسیات میں اترے نا تو یہ غصہ کوئی عام دنیاوی غصہ نہیں تھا۔ اچھا، تو کیسا غصہ تھا؟ دیکھیں، یہ ذاتی انا یا تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والی خفگی تو تھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ خالصتاً اللہ کی خاطر تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بدترین شرک میں مبتلا دیکھا نا تو ان کی اندر موجود غیرت ایمانی ایک طوفان کی طرح امڑ آئی۔ ان کا تختیاں پھینکنا اور اپنے بھائی سے باس پرس کرنا دراصل اس شدید روحانی صدمے کا نتیجہ تھا جو انہیں اللہ کی توحید کو پامال ہوتے دیکھ کر پہنچا۔ صحیح، یہ بڑی اہم وضاحت ہے۔ اور ماخذ میں حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، جب وہ مصر کے بازار سے گزر رہے تھے اور ایک اسرائیلی اور قبطی کو لڑتے دیکھا۔ جی، جب انہوں نے قبطی کو مکہ مارا تھا۔ بالکل، اسرائیلی نے مدد مانگی اور حضرت موسیٰ نے قبطی کو محض ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ان کا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی جسمانی طاقت اتنی تھی کہ وہ ایک مکہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو دیکھیں، ان تمام واقعات میں نا ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ ارادتاً کی گئی نافرمانیاں نہیں تھیں۔ یہ سب بشری تقاضوں، شدید جذبات یا بالکل غیر ارادی طور پر ہونے والے افعال تھے۔ لیکن یہاں مجھے ایک مرتبہ پھر اس بات کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ مطلب جب ہم ان لغزشوں کو، جنہیں عربی اصطلاح میں علم یا معمولی لغزشیں کہا جاتا ہے، سنتے ہیں تو کیا سننے والے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کے کامل رول ماڈل ہونے کے تصور میں تھوڑی دراڑ آ گئی ہے؟ ہاں، بظاہر ایسا لگ سکتا ہے۔ کیا یہ واقعات ان کی اس عظمت کو کم نہیں کرتے جس کی ہم ان سے توقع کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم اور منطقی سوال ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور اس ماخذ کی اصل خوبصورتی ہی اس کے جواب میں ہے۔ دیکھیں، یہ لغزشیں کبیرہ گناہ نہیں تھیں، یہ بغاوت یا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں یعنی اللہ کے چنے ہوئے انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، استغفر اللہ، کیونکہ ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں اس قدر بلند ہے کہ ہمارے یہ عام دنیاوی پیمانے وہاں لاگو ہی نہیں ہوتے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ان کی لغزشیں ان کے رول ماڈل ہونے کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے مکمل کرتی ہیں، کیونکہ ان لغزشوں کے فوراً بعد ان کا جو عمل سامنے آتا ہے نا، وہ انہیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور وہ عمل، جیسا کہ ماخذ بڑی تفصیل سے بتاتا ہے، وہ ان کا بے مثال اور بے ساختہ رجوع ہے، یعنی توبہ۔
مجھے ذاتی طور پر اس پوری تحقیق میں یہی نقطہ سب سے زیادہ طاقتور لگا۔ بالکل۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ جیسے ہی اپنی کسی چھوٹی سی بھول یا جذبات کی شدت کا احساس ہوتا، وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر فوراً اللہ کے حضور گر پڑتے تھے، اور یہ کوئی عام معافی نہیں تھی، یہ ان کے درجات کو مزید بلند کر دیتی تھی۔ بے شک، آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ مثال یاد کریں نا جو ماخذ میں ہے۔ جب ان کے پاس دو فریق جھگڑا لے کر آئے تو انہوں نے دوسرے فریق کی پوری بات سنے بغیر صرف پہلے کی بات سن کر فیصلہ سنانے میں جلدی کی۔ ہاں، وہ بس ایک انتظامی عجلت تھی۔ جی، کوئی ظلم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا، وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ توبہ کی۔ ان کے اس عمل نے تو انہیں اللہ کے اور بھی قریب کر دیا۔ اور جب ہم توبہ اور استغفار کی بات کرتے ہیں تو ماخذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول بیان کیا ہے وہ تو عقل کو دنگ کر دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام معاملات پر اللہ کی مغفرت کی مہر ثبت تھی، وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ نمازوں میں رکوع اور سجود میں مسلسل۔ ہاں، تو ایک ایسی ہستی جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو، وہ دن میں 100 بار معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ بڑی حیران کن بات لگتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ماخذ نے اسلامی علماء کا ایک بہت گہرا اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول ہے حسنۃ الابرار سیئات المقربین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کے ان مقرب ترین بندوں کے نزدیک وہ نیکیاں بھی کوتاہیاں سمجھی جاتی ہیں۔ ارے واہ! اسے ایک اور طرح سے سمجھیں۔ اگر ایک کپڑا مٹیالے رنگ کا ہے تو اس پر چھوٹا سا داغ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر کپڑا خالص سفید ریشم کا ہو تو اس پر پانی کا ایک شفاف قطرہ بھی داغ محسوس ہوتا ہے۔ کیا کمال کی تمثیل دی ہے آپ نے! یعنی ان کی روحانیت اور اللہ سے قربت کی چادر اتنی سفید اور اتنی شفاف تھی کہ اگر ان کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور دنیاوی معاملے کی طرف جاتی تو وہ اسے اپنی بہت بڑی کوتاہی تصور کرتے تھے۔ بالکل، یہی وہ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ اس کثرت سے استغفار کرنا دراصل گناہوں کی وجہ سے تو تھا ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار تھا۔ استغفر اللہ، ان کا ہر استغفر اللہ ان کی اللہ سے محبت اور اپنے روحانی درجات کو مزید بلند کرنے کا ذریعہ تھا۔ یعنی توبہ ان کے لیے ایک زینہ تھی جو انہیں روزانہ بلندی کی نئی منزل پر لے جاتی تھی۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اچھا، تو اس سارے متوازن عقیدے کو سمجھنے کے بعد ماخذ ایک رخ موڑتا ہے اور ہمیں تاریخ میں موجود ان افراط و تفریط اور انتہا پسندانہ نظریات کی طرف لے جاتا ہے جنہوں نے اس توازن کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اور یہاں ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ ہمارا مقصد کسی خاص گروہ کی بلا وجہ تنقید نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ان حوالوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس ماخذ میں درج ہیں۔ اور دیکھیں، تاریخی حقائق کا تجزیہ کیے بغیر ہم اس درمیانی راستے کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اندھیرے کو سمجھے بغیر روشنی کی قدر کہاں ہوتی ہے؟ بالکل بجا کہا۔ تو ماخذ کے مطابق اگر ہم ان تاریخی رویوں کو گھڑی کے ایک پینڈولم یا لٹکن سے تشبیہ دیں جو عموماً توازن کھو کر دو انتہائی سمتوں میں تیزی سے جھولتا ہے، تو ہمیں دو واضح انتہائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف غلو، یعنی حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، جی، جس میں انبیاء کو بالکل ہی مافوق الفطرت بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں، جس میں ماخذ نے بعض شیعہ اور صوفیہ کی شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ انبیاء ہر قسم کی بھول چوک سے بھی پاک ہیں، مطلب نبی سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ماخذ دلیل دیتا ہے کہ یہ نظریہ خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں انبیاء کی بھول اور ان کے اجتہادی فیصلوں کا ذکر موجود ہے۔ اگر ہم ان کی بشریت کا انکار کر دیں تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے رہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس لٹکن کی دوسری انتہا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے گستاخی۔ ماخذ بہت صراحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ کی جو تحریف شدہ کتب ہیں، یعنی جنہیں بدل دیا گیا، ان میں اللہ کے ان انبیاء پر انتہائی سنگین اور گھنونے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ الزامات اتنے بھیانک ہیں کہ انسان سن کر کانپ جائے۔
ماخذ نے ان کی کچھ جھلک دکھائی ہے، مثلاً یہ کہ نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام نے خود اپنی قوم کو وہ سونے کا بچڑا بنا کر دیا اور پوجا کروائی، یہ انتہائی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اور حضرت لوط، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اخلاقی گراوٹ، دھوکہ دہی اور سنگین گناہوں کے اتنے بدترین قصے گھڑے گئے ہیں جو ایک عام شریف انسان سے بھی منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ یہ واقعی تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ ان ہستیوں پر ایسے غلیظ الزامات تراشے گئے، استغفر اللہ، جن کا مقصد صرف انبیاء کے مقام کو گرا کر انہیں عام گناہگاروں کی صف میں کھڑا کرنا تھا، اور اسی مقام پر اہل سنت کا عقیدہ اس پینڈولم کو دونوں انتہاؤں کے بالکل درمیان لا کر روک دیتا ہے۔ مطلب ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ جی، وہ نہ تو انبیاء کو خدا یا فرشتے کا درجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا داغ لگنے دیتے ہیں جو رسالت کی پاکیزگی کو مجروح کرے۔ وہ انہیں بہترین اور معصوم مگر انسان مانتے ہیں۔ اچھا، تو ان جھوٹے الزامات اور وحی کی حفاظت کے ذکر سے بات ایک بہت بڑے تاریخی فتنے کی طرف مڑتی ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جسے تاریخ میں قصہ غرانیق کہا جاتا ہے، اور مغربی مفکرین نے اسے شیطانی آیات جیسی بے بنیاد اصطلاح کے ساتھ مشہور کیا۔ ہاں، یہ بہت بڑی قیاس آرائی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ غرانیق کا لفظی مطلب کیا ہے؟ عام قاری کے لیے یہ لفظ ذرا اجنبی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، غرانیق عربی زبان میں اونچی اڑان بھرنے والے خوبصورت سفید پرندوں کو کہا جاتا ہے، جن کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اپنے ان بڑے بتوں کو عزت کے لحاظ سے استعارتاً غرانیق کہتے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ بت آسمانوں تک اڑان رکھتے ہیں اور سفارش کریں گے۔ صحیح۔ تو ماخذ کے مطابق یہ جھوٹا قصہ کچھ یوں گھڑا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے تو دوران تلاوت شیطان نے نعوذ باللہ آپ کی زبان پر قابو پا کر بتوں کی تعریف میں الفاظ ادا کروا دیے۔ وہ الفاظ تھے تلک الغرانیق الاعلی۔ لیکن یہاں مجھے پھر رک کر ایک سوال اٹھانا ہے۔ اگر ہم نے شروع میں مان لیا کہ وحی کی ترسیل مکمل محفوظ ہے، تو پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ مشہور کیسے ہو گیا؟ کوئی تو بنیاد ہوگی نا؟ یہ اس تحقیق کا سب سے نازک حصہ ہے۔ ماخذ اس واقعے کی حقیقت کو بڑی باریک بینی سے بیان کرتا ہے۔ شیطان نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قابو نہیں پایا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے دھوکہ دہی کی چال چلی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران ذرا سا رکے نا، تو شیطان نے آپ کی آواز کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے وہ شرکیہ الفاظ اپنی طرف سے بول دیے۔ اچھا، تو گویا یہ آج کے دور کی اس ٹیکنالوجی کی طرح تھا، مطلب جیسے ڈیپ فیک یا وائس کلوننگ ہوتی ہے، جہاں کسی کی آواز کی نقل کر کے غلط بات پھیلا دی جاتی ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے آپ کی۔ مشرکین مکہ جو پہلے ہی بتوں کی تعریف سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، انہوں نے جب اس ملتی جلتی آواز میں بتوں کا ذکر سنا تو اسے سچ مان لیا اور مشہور کر دیا کہ نبی نے ان کے بتوں کی تعریف کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس نے فوراً اس دراندازی کا پردہ چاک کر دیا۔ ہاں، قرآن کی آیات سے اس کی مکمل تردید کی گئی۔ بالکل، سورۃ الحج اور سورۃ الاسراء سے قرآن واضح کرتا ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے ایک بات بھی گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دیتے تو اللہ ان کی رگے جان کاٹ دیتا۔ یعنی اللہ نے اسے ایک امتحان کے طور پر ظاہر ہونے دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس شبے کو اکھاڑ پھینکا۔ جی، دشمنان اسلام ہمیشہ سے وحی کی حقانیت پر شکوک پھیلانے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن ہم اس شرک کی مکمل نفی کرتے ہوئے اور اللہ کی وحی کی مطلق پاکیزگی پر زور دیتے ہوئے بس یہی کہیں گے کہ استغفر اللہ کے سچے نبی ایسی کسی بھی شیطانی ملاوٹ سے بالکل پاک تھے۔ بے شک، استغفر اللہ ان کی زبان مبارک سے صرف وہی نکلا جو عرش الہی سے نازل ہوا۔ بے شک۔ تو اس تمام تفصیلی اور علمی جائزے کو سمیٹتے ہوئے اب ذرا اس کے عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اس سارے علم کا، ان تاریخی واقعات کا آج کے اس دور میں کیا فائدہ ہے؟ مطلب یہ صرف کتابی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا عملی اطلاق بہت گہرا ہے۔
یہ عقیدہ ہمیں ایمان کا ایک متوازن اور متاثر کن نمونہ فراہم کرتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ کائنات کے عظیم ترین انسان بھی اپنی معمولی لغزشوں پر اللہ کے حضور روتے تھے اور استغفار کرتے تھے، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اصل کمال اس غلطی کو چھپانے میں نہیں ہے، بلکہ فوراً ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اور یہیں سے ایک انتہائی فکر انگیز نقطہ سامنے آتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، وہ انبیاء جن کا ہر وقت کا تعلق وحی الہی سے تھا، جو گناہوں سے بالکل پاک تھے، اگر وہ بھی اپنے دلوں کو شفاف رکھنے کے لیے ہر روز درجنوں مرتبہ استغفار کی اتنی شدید ضرورت محسوس کرتے تھے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو آج کے اس پرفتن اور مصروفیات سے بھرے دور میں ہماری اپنی روحانی بیداری، دل کی صفائی اور توبہ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کی طرح بے عیب تو نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم اپنی غلطیوں کے بعد فوراً پلٹ کر اللہ کی طرف دوڑنے والے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، یہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، ذرا تصور کریں ایک ایسی ذمہ داری کسی کو سونپی جائے جو پوری انسانیت کی تاریخ اور مستقبل کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ بالکل، ایک بہت بھاری ذمہ داری۔ ہاں، مطلب ایک ایسا پیغام جو سیدھا آسمان سے اترا ہو اور اسے دنیا تک پہنچانے کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہو، لیکن اس سب کے باوجود وہ پیغام پہنچانے والا ہو تو ایک انسان ہی نا۔ صحیح بات ہے۔ وہ خوف بھی محسوس کرتا ہو، اسے غصہ بھی آتا ہو، اور وہ عام بشری تقاضوں سے بھی گزرتا ہو، تو پھر یہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ وہ پیغام بالکل خالص حالت میں ہم تک پہنچے؟ یہی تو اصل کمال ہے اس پورے الہامی نظام کا۔ تو چلیے اس اہم ترین موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی روشنی میں اسی حیرت انگیز نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ انبیاء کرام کی عصمت کیا ہے، صحابہ کرام کے فضائل کو کیسے دیکھا گیا، اور آج کے اس دور میں اعتدال یعنی وسطیت کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ موضوع نہ صرف کوئی پرانی تاریخی یا نظریاتی بحث نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسے آج کے تناظر میں دیکھیں، آج کے معلوماتی دور میں، جی، جہاں ہر شخص کے پاس معلومات کا ایک سیلاب ہے اور ہر نظریہ اپنی انتہا کو چھو رہا ہے، وہاں چیزوں کو پرکھنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ سچائی اکثر اوقات ان شور مچاتی ہوئی انتہاؤں کے بالکل درمیان ہوتی ہے۔ بالکل ایک پرسکون مقام پر۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور بنیادی تصور جو ذرائع میں ہے وہ عصمت کا ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ تمام انبیاء اکرام وحی کے حصول اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں مکمل طور پر محفوظ اور معصوم ہیں۔ جی، وہ اس الہامی پیغام میں نہ تو اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کمی۔ تو اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ انتہائی گہری ہے۔ عصمت کوئی اعزازی تمغہ نہیں ہے جو انبیاء کو یوں ہی پہنا دیا گیا ہو، بلکہ یہ دراصل اس پورے الہامی نظام کا ایک سیکیورٹی میکانزم ہے۔ اچھا، سیکیورٹی میکانزم۔ ذرا سوچئے، اگر ہم انبیاء کرام کو پیغام پہنچانے میں معصوم نہ مانیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مطلب پوری شریعت اور دین کی بنیادی مشکوک ہو جائے گی؟ بالکل، تمام آسمانی کتابیں اور دین کی بنیادی عمارت ہی زمین بوس ہو جائے گی۔ اگر قاصد ہی غلطی کر سکتا ہے یا پیغام میں رد و بدل کر سکتا ہے تو پیغام کی سچائی پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخبی اس کڑی شرط پر کیا ہے کہ وہ حق کو منوعاً ویسے ہی پہنچائیں۔ اور جہاں تک ذاتی کردار کا تعلق ہے تو ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انبیاء ہر قسم کے کبیرہ اور جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کہ ہم ان کے بارے میں جان بوجھ کر شریعت کی خلاف ورزی کا تصور بھی ذہن میں لائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور قدرے پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ میں ذرا سورس کے اس درمیانی حصے کی طرف آنا چاہوں گا جہاں ایک بہت گہرا ریویو موجود ہے۔ جی ضرور۔
مطلب اگر انبیاء مکمل طور پر معصوم ہیں تو پھر ہم تاریخ میں موجود ان واقعات کو کیسے سمجھیں جہاں وہ غصے، ڈر یا بھول چوک کا شکار ہوئے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ یعنی ایک طرف ہم عصمت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم انہیں بشری کمزوریوں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم نے جو ذرائع کے درمیانی حصے کا تفصیلی جائزہ لیا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہاں اس کشمکش کی بہت گہرائی سے وضاحت کی گئی ہے۔ ہاں، وہ جو بشری تقاضوں والی بات ہے۔ جی، اور یہیں سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ عصمت کا مطلب انسان ہونے سے انکار نہیں ہے۔ انبیاء بہرحال انسان ہی تھے نا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ جب فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئیں اور انہوں نے کھانا کھانے سے گریز کیا تو حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے۔ ہاں، وہ ایک فطری بشری خوف تھا کیونکہ وہ اس وقت تک نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ بالکل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو اس حوالے سے بہت ہی تفصیلی ہے۔ اوہا، وہ کوہ طور والا واقعہ جب وہ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے تو انہیں اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے تورات کی الہامی تختیاں زمین پر پھینک دیں اور اپنے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچا۔ اور حضرت ہارون خود بھی تو ایک نبی تھے۔ ایک نبی کا اپنی قوم پر اتنا غصہ، یہ تو بہت بڑی بشری لغزش ہے نا۔ مطلب استغفر اللہ، ہم کیسے اسے عصمت میں فٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہیں پر ہمیں وہ آہا مومنٹ ملتا ہے جو اس پورے تصور کی گرہ کھول دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان واقعات سے ان کی نبوت یا پیغام کی سچائی پر کوئی آنچ نہیں آتی، کیونکہ عصمت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پر غصہ طاری نہ ہو یا جذبات نہ آئیں، بلکہ عصمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کبھی اپنی کسی بشری لغزش پر اصرار نہیں کرتے۔ وہ اس پر قائم نہیں رہتے۔ بالکل، جیسے ہی ان کا غصہ اترا اور حقیقت واضح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ صحیح، لیکن ذرا اس پر رکتے ہیں۔ ان حوالوں میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو کافی حیران کن ہے، وہ چونٹیوں والا واقعہ۔ ہاں، وہ ایک نبی کا واقعہ جنہیں چونٹی نے کاٹ لیا تھا۔ جی، تو انہوں نے غصے میں آ کر اس پوری چیونٹیوں کی بستی کو ہی جلانے کا حکم دے دیا۔ مطلب ایک عام ذہن تو یہ سوچے گا کہ رکیے، ایک چونٹی کے کاٹنے پر پوری بستی کو جلا دینا، کیا یہ ایک الہامی پیغمبر کے شایان شان ہے؟ آپ کا اشکال بالکل بجا ہے، لیکن آپ کو انبیاء پر جو نفسیاتی اور روحانی بوجھ ہوتا ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ وہ ہم عام انسانوں کی سوچ سے باہر ہے۔ بسا اوقات اس شدید دباؤ میں بشری تقاضے غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کا اصل نقطہ وہ تنبیہ ہے جو فوراً آسمان سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان پر عتاب فرمایا کہ ایک چیونٹی کے بدلے جس نے تمہیں تکلیف دی، تم نے پوری ایک ایسی امت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ اور پھر ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں تعویلیں پیش کی؟ بالکل نہیں، انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور رجوع کیا۔ یہ ہے ان کا کمال۔ زبردست۔ میں اس کو ایک جدید مثال سے جوڑتا ہوں جو ذرائع میں بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک انتہائی ماہر، دہائیوں کا تجربہ رکھنے والا پائلٹ زمین پر چلتے ہوئے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر جائے۔ بہترین مثال ہے۔ اس کا زمین پر گرنا ایک انسانی کمزوری ہے، لیکن جب وہ کاکپٹ میں بیٹھ کر جہاز اڑاتا ہے، یعنی جب وہ وحی کی تبلیغ کرتا ہے، تو وہ ایک بھی غلطی نہیں کرتا۔ بالکل، زمین کی وہ ٹھوکر اس کی جہاز اڑانے کی مہارت پر سوالیہ نشان نہیں لگاتی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، بھول چوک میں ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اور وہ عمر دینے والا واقعہ بھی تو ہے نا؟ جی بالکل، جب اللہ نے انہیں ان کی ذریت دکھائی تو انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کم لگی، تو انہوں نے اپنی عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے۔ لیکن جب موت کے فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور انکار کر دیا۔ ہاں، اور حدیث کہتی ہے کہ چونکہ آدم بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ تو ہم انسان تو استغفر اللہ اپنی غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی اپنی بھول پر قائم نہیں رہتے۔ بالکل، ہم اپنی انا کے لیے تعویلیں تراشتے ہیں، استغفر اللہ، مگر وہ عظیم ہستیاں بنا کسی تاخیر کے جھک جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان گناہ کر کے اس پر اکڑ جائے تو وہ شیطان کی سنت ہے، لیکن اگر غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لے تو وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ یاد رہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 بار استغفار کرتے تھے۔ کیا بات ہے!
امت کے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے۔ اچھا، اب اس بات کو عقلی اور نقلی طور پر مان لینے کے بعد کہ انبیاء وحی میں غلطی نہیں کرتے، تاریخ کی کتابوں میں وہ ایک متنازع قصہ گھسا ہوا ہے، وہ قصہ غرانیق۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اوہو، قصہ غرانیق یہ تاریخ کا ایک انتہائی نازک اور حساس موڑ ہے۔ اس من گھڑت قصے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مکہ میں جب سورۃ النجم نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو شیطان نے نعوذ باللہ ان کی زبان پر بتوں کی تعریف کے الفاظ جاری کر دیے۔ مطلب کہا گیا کہ آپ نے لات، عزا اور منات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی الفاظ ادا کیے، تلک الغرانیق العلیٰ۔ جی، کہ یہ بلند مرتبہ پرندے ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ ایک پیغمبر بتوں کی تعریف کرے؟ استغفر اللہ، یہ تو تصور ہی محال ہے۔ یہ تو انتہائی سنگین الزام ہے اس ہستی پر جس کی زندگی کا مقصد ہی بت شکنی تھا۔ اور ذرائع پوری قوت سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ محض ایک شر انگیز جھوٹ ہے جسے زنادقہ یعنی فتنہ پھیلانے والوں نے گھڑا تھا۔ قرآن تو خود اس نظریے کی جڑ کاٹتا ہے۔ سورۃ الحاقہ کا حوالہ ہے نا اس میں؟ جی، سورۃ الحاقہ میں واضح فرمان ہے کہ اگر یہ نبی ہماری طرف سے اپنی مرضی کا ایک لفظ بھی ملا کر کہتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ لیکن پھر وہ سورۃ الحج کی ایک آیت بھی تو ہے جس میں لفظ امنیہ کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ اسے استعمال کر کے کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ عام طور پر امنیہ کا مطلب دل کی کوئی آرزو یا خواہش سمجھتے ہیں، لیکن عربی لغت اور قدیم مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب تلاوت یا قرات ہے۔ اچھا، تو اس کا میکانزم کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تو شیطان مشرکین کے کانوں میں اپنی طرف سے کچھ آوازیں شامل کر دیتا تاکہ وہ سمجھیں کہ شاید یہ نبی کی آواز ہے، لیکن اللہ اپنی آیات کو محفوظ کر دیتا تھا۔ نبی کی اپنی زبان سے ہرگز کوئی غلط لفظ ادا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، اور علامہ ابن عربی نے تو اس پر بڑے زبردست عقلی دلائل دیے ہیں۔ انہوں نے تو پوری منطق کھول کر رکھ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا سوچئے، ایک نبی جو حضرت جبرائیل کو دیکھتا ہے، ان کی آواز پہچانتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اچانک شیطان کی سرگوشی آئے اور وہ اسے اللہ کی وحی سمجھ بیٹھے؟ الہامی فریکوینسی اور شیطانی سرگوشی میں فرق نہ کر پانا تو منطقی طور پر ناممکن ہے ایک نبی کے لیے۔ بالکل، اور کیا وہ مشرکین کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی ناراضگی مول لیتے؟ عقل اور نقل دونوں اعتبار سے یہ باطل ہے۔ تو اس وقت کا تعلق براہ راست پیغام کی حفاظت سے طے ہو گیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ انبیاء دنیا سے چلے گئے، پیغام مکمل ہو گیا۔ اب ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کا دور آتا ہے۔ تو کیا امت نے ان کے معاملے میں وہ اعتدال یا وسطیت اپنائی؟ بدقسمتی سے یہاں بھی انسانی ذہن انتہاؤں کا شکار ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت نے یہاں بھی درمیانی راستہ اپنایا۔ وہ صحابہ کو انبیاء کی طرح معصوم ہرگز نہیں سمجھتے۔ مطلب ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، سیاسی اختلافات بھی ہوئے۔ جی بالکل، لیکن چونکہ انہوں نے براہ راست نبی سے تربیت پائی، اپنا مال اور جان قربان کر کے دین کی بنیادیں مضبوط کیں، اس لیے ان کی بے پناہ تعظیم کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے سب کا درجہ ایک جیسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، حوالوں کے مطابق سب سے بلند مقام تو چاروں خلفائے راشدین کا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، پھر اصحاب بدر اور پھر بیت رضوان والے 1400 صحابہ۔ لیکن وہ انتہا پسند گروہوں کا کیا چکر تھا؟ وہ دو خطرناک انتہائیں تھیں۔ ایک طرف خوارج تھے جنہوں نے محض سیاسی اختلافات کی بنیاد پر جلیل القدر صحابہ پر کفر کے فتوے لگا دیے۔ صحابہ پر کفر کے فتوے؟ استغفر اللہ، ان ہستیوں پر جن کی زندگیاں اسلام کے دفاع میں گزری؟ جی، اور دوسری طرف کچھ غلو کرنے والے گروہ تھے جنہیں تاریخ میں سبائیہ یا غرابیہ کہا گیا۔ انہوں نے محبت کے نام پر اتنی انتہا پسندی کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بشریت کے درجے سے نکال کر الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ مطلب اہل سنت ان دونوں خطرناک کھائیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ بالکل، وہ خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور باہمی اختلافات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا صحابہ کا دور۔ اب جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، جب براہ راست صحابہ بھی نہیں رہے، تو تاریخ اولیاء اللہ اور ان کی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ کرامات کا کیا تصور ہے؟ کیا وہی بند ہونے کے بعد بھی اللہ کا کوئی غیر معمولی تعلق باقی رہتا ہے؟ اہل سنت اولیاء کی کرامات کو بالکل برحق مانتے ہیں۔
یہ دراصل اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک اکرم ہوتا ہے۔ جیسے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ہاں، ان کے گھر مہمانوں کے لیے رکھا گیا کھانا معجزانہ طور پر بڑھ گیا، یا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی قید میں تازہ انگور کھاتے دیکھا گیا جب وہاں انگور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا ساری الجبل والا مشہور واقعہ بھی تو ہے، جب انہوں نے مدینہ سے سینکڑوں میل دور نہاوند میں اپنی سپہ سالار کو پکارا اور آواز میدان جنگ تک پہنچ گئی۔ یہ سب مصدقہ کرامات ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہیں آتا ہے جہاں غیر معمولی واقعات ہوں، انسانی ذہن توازن کھو دیتا ہے۔ تو یہاں کون سی دو انتہائیں پیدا ہوئیں؟ ایک طرف تو معتزلہ تھے جو ہر چیز کو خالص عقل پر تولتے تھے، انہوں نے کرامات کو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا، کہا یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اور دوسری انتہا صوفیوں کی تھی۔ جی، کچھ انتہا پسند صوفی گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے ولی کے مقام کو اس حد تک بڑھا دیا کہ دعویٰ کر دیا کہ خاتم الاولیاء کا درجہ خاتم الانبیاء سے بڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک صریح گمراہ کن نظریہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اور تو اور بعض نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب انسان یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر سے نماز، روزہ اور دیگر عبادات معاف ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ تو سراسر لاجک کے ہی خلاف ہے۔ مطلب اگر یقین کے اعلیٰ درجے پر عبادات معاف ہو جاتی تو اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یقین کا درجہ کس کا تھا؟ بالکل۔ ان پر تو عبادات معاف نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو پھر آج کے ایک عام انسان کے لیے سچائی کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ کیسے پہچانے کہ کون ولی ہے اور کون شعبدہ باز؟ اس کا ایک ہی اٹل پیمانہ ہے اور وہ ہے شریعت اور سنت کی پیروی۔ کوئی جادوگر ہوا میں اڑنے لگے یا پانی پر چلنے لگے وہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت صرف اسی سے ظاہر ہوتی ہے جس کی عملی زندگی شریعت کی پابند ہو، ورنہ وہ محض شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ بالکل۔ تو اس طویل اور انتہائی اہم سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ آج کے دور کے ذہن کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سچائی کبھی بھی انتہاؤں پر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ایک متوازن راستے پر چلتی ہے۔ نہ کسی کو خدا کا درجہ دیا جائے اور نہ ہی کسی کی توہین کی جائے۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور اس پوری گفتگو میں ایک بہت گہرا فکری سوال بھی پوشیدہ ہے جو میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر اس کائنات کے سب سے عظیم اور پاکیزہ انسان یعنی انبیاء کرام اپنی کسی معمولی سی بشری بھول یا جذبات کے غلبے کے بعد فوراً اللہ کے حضور جھک سکتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا ہماری انا اتنی بڑی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے ہچکچاتے ہیں؟ واقعی معافی مانگنا تو انبیاء کا شیوا ہے، تو پھر ہم اپنی انا کے خول میں کیوں قید ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اندر سے بدل سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت اور گہرا پیغام ہے۔ سچائی کی تلاش اور خود احتسابی کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کا یہ جو ہمارا یہ جو تفصیلی جائزہ ہے یہ بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہماری انسانی عقل ہے نا، جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، اچانک وہ کسی ایسے الہامی حقوق کے سامنے آ جائے جو بظاہر بالکل سمجھ نہ آئے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا مخمصہ ہے۔ تو ایسے میں کیا انسان کو اپنے دماغ کے محدود دائرے پر بھروسہ کرنا چاہیے یا اس وحی پر جس کا منبع لامحدود علم ہے؟ آج کا یہ گہرا مطالعہ محض تاریخ کی گرد آلودہ کتابیں کھنگالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سوچ اور عقل کی آخری حدوں کو ٹٹولنے کا ایک سفر ہے۔ ہم ان ذرائع کی مدد سے اہل سنت والجماعت کے اصولوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو عقل، وحی اور تقدیر کے درمیان ایک بہت ہی متوازن راستہ بناتے ہیں، جسے عربی میں الوسطیہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور دراصل اس پورے مطالعے کی بنیاد ہی یہی وسطیت ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جب بھی انسان کے ارد گرد افکار اور متضاد نظریات کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، تو دماغی الجھنیں پیدا ہونا تو ایک فطری بات ہے۔ بالکل، بہت عام سی بات ہے۔
تو ایسے میں یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ محض ایک نظریاتی بحث نہیں رہتا، یہ ایک ایسا عملی ٹول بن جاتا ہے جو انسان کو فکری گمراہی سے بچاتا ہے۔ ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں انتہا پسندانہ سوچ نے نقصان پہنچایا ہے اور کیسے اس متوازن اپروچ نے چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر قائم رکھا ہے۔ اچھا، اس توازن کو سمجھنے کے لیے میں ایک سوال سے شروعات کرتا ہوں جو مجھے ذرائع پڑھتے ہوئے کافی الجھا رہا تھا۔ یہ جو انبیاء کی عصمت کا معاملہ ہے، یعنی ان کی معصومیت، اگر ہم ایک بالکل شفاف اور بے داغ آئینے کا تصور کریں تو ذہن کہتا ہے کہ اس پر کبھی گرد نہیں پڑ سکتی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف انبیاء بھی تو انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں۔ تو یہ عصمت کام کیسے کرتی ہے؟ کیا انسان ہونے کے ناطے ان سے واقعی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس سوال کے اندر ہی دراصل توازن کا پہلا اصول چھپا ہوا ہے۔ متون کے مطابق اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انبیاء کرام دو حوالوں سے بالکل اس بے داغ آئینے کی طرح ہیں، پہلا وحی کے پہنچانے میں اور دوسرا کسی بھی قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے میں۔ یعنی ان دو معاملات میں وہ مکمل معصوم ہے۔ جی بالکل، لیکن وہ انسان ہیں، ان کے اندر بشری تقاضے موجود ہیں، اور اس بشریت کی وجہ سے کبھی کبھار ان سے نسیان یعنی بھول چوک یا کسی وقتی غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہیں اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں، یا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پھل کھا لینا جو کہ ایک بھول تھی۔ تو پھر مطلب اس بھول چوک سے ان کی عصمت پر جو ان کا پرفیکٹ ماڈل ہونے کا تصور ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور اس کی وجہ وہ خاص میکینزم ہے جو انبیاء کے ہاں پایا جاتا ہے۔ عام انسان تو غلطی کر کے اس پر اڑ جاتا ہے یا بہانے بناتا ہے، لیکن انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی بشری لغزش ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہتے۔ جی، وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے، اور سچ پوچھیں تو ان کا یہ رجوع کرنا اور استغفر اللہ پڑھنا بذات خود امت کے لیے ایک عظیم ترین سبق بن جاتا ہے کہ جب تم سے کوئی لغزش ہو تو واپسی کا راستہ کیسا ہونا چاہیے۔ واقعی، یعنی ان کی لغزش بھی دراصل ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وحی کا نظام اتنا محفوظ ہے تو یہ عجیب و غریب کہانیاں کہاں سے آ گئیں؟ ذرائع میں قصۃ الغرانی کا بڑا سختی سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ شیطان نے نبی کی زبان سے بتوں کی تعریف کروا دی تھی۔ ارے اس طرح کی روایات کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگوں نے اس شفاف آئینے پر زبردستی گرد ڈالنے کی کیسی ناکام کوشش کی۔ متون اس واقعے کو مکمل طور پر باطل قرار دیتے ہیں۔ ہاں، میری منطق نے بھی اسے فوراً مسترد کر دیا تھا۔ اور کرنا بھی چاہیے۔ ذرا سوچیں، ایک نبی جس کا مشن توحید ہے، اگر شیطان اس کی زبان ہیک کر کے شرک کے کلمات جاری کروا دے تو پھر وحی پر کس کا اعتبار رہے گا؟ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ شیطان کی مجال ہی نہیں کہ وہ وحی میں ایک حرف کی بھی مداخلت کر سکے۔ یہ سب کہانیاں بس مخالفین کی پیداوار ہیں۔ یہ تو خیر منطقی طور پر تسلی بخش ہے کہ وحی محفوظ ہے، لیکن یہ پیغام آگے جن انسانوں نے پہنچایا نا، یعنی صحابہ کرام، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ تاریخ میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان باقاعدہ جنگیں ہوئیں۔ ایک عام طالب علم کو تو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ وہ کسے حق پر سمجھے۔ یہاں یہ وسطیت کیسے کام کرتی ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں توازن رکھنا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بھی۔ اہل سنت کا جو اصول متون میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات کے معاملے میں اپنے دلوں اور زبانوں کو مکمل طور پر پاک رکھا جائے۔ مطلب تاریخ کو جھٹلا دیں؟ نہیں، تاریخ کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو جج کرنے کے پیمانے کو درست کرنا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات کوئی ذاتی دشمنی یا لالچ نہیں تھے، بلکہ یہ اجتہاد کا نتیجہ تھے۔ ہر فریق یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دین کے وسیع تر مفاد میں کھڑا ہے۔ لیکن اجتہاد کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایک تو غلطی پر تھا نا، اور اس سے اتنا بڑا جانی نقصان ہوا، تو کیا صرف اجتہاد کہہ کر بات ختم کر دی جائے؟ عقل کو تھوڑا کھٹکتا ہے یہ۔ اور یہیں شریعت عقل کو ایک وسیع تر تناظر فراہم کرتی ہے۔ اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ جو حق پر تھا اسے 2 ثواب ملتے ہیں، اور جس سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اسے اس کی نیک نیت پر 1 ثواب ملتا ہے۔ ہم صدیوں گزرنے کے بعد ان کے فیصلوں کی عدالت نہیں لگا سکتے۔ صحیح۔ یہ مذمت کی گئی ہے۔
جیسے بعض خوارج یا شیعہ گروہوں کا غلو جو محبت یا نفرت میں اتنا آگے نکل گئے کہ بعض کی پوجا شروع کر دی اور بعض پر لعن طعن کی، استغفر اللہ۔ یہ تو واقعی بڑا خطرناک رویہ ہے۔ بالکل، ہمیں اس طرح کے فکری غلو سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر قسم کی توہین اور انتہا پسندی پر استغفر اللہ پڑھ کر اس اعتدال کی راہ پر کھڑا ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ تو در حقیقت یہ دلوں کو کینہ سے بچانے کی ایک زبردست مشق ہے۔ اچھا، اس متوازن راستے کی کوئی اور مثال جو متون میں دی گئی ہو؟ جی، اس کی سب سے شاندار مثال قصاص یعنی بدلے کے قانون کی دی گئی ہے۔ یہودیوں کے ہاں صرف قصاص تھا، معافی کا کوئی آپشن نہیں تھا جس سے سختی پیدا ہوئی۔ عیسائیوں کے ہاں صرف معافی تھی جس سے مجرم بے باک ہو سکتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر درمیانی راستہ نکالا۔ بالکل، اسلام نے مظلوم کو قصاص کا پورا حق دیا تاکہ انصاف ہو، لیکن ساتھ ترغیب دی کہ اگر معاف کر دے تو بڑا اجر ہے۔ یہ انصاف اور رحم کا پرفیکٹ بیلنس ہے۔ انصاف کا آپشن دے کر رحم کو طاقتور بنانا زبردست فلسفی ہے۔ اچھا، اب ہم گفتگو کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جس پر متون میں بڑی باریک بینی سے بات کی گئی ہے، تقدیر اور انسانی آزادی کا مسئلہ۔ یہ تو بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ جی ہاں، انسانی ذہن صدیوں سے الجھا رہا ہے کہ اگر قلم سب کچھ لکھ کر سوکھ چکا ہے تو پھر میری آزادی کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر میں جو کر رہا ہوں سزا اور جزا کس بات کی؟ یہ علم الکلام کا بہت ہی حساس حصہ ہے۔ متون اسے سمجھانے کے لیے تقدیر کو 4 درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، اللہ کا علم ازلی۔ دوسرا، کتابت یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا جانا۔ تیسرا، مشیت یعنی اللہ کا ارادہ اور اجازت۔ اور چوتھا درجہ ہے خلق یعنی اس فعل کا پیدا ہونا۔ تو کیا لکھے ہونے کا مطلب مجبور ہونا نہیں ہے؟ جی، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ جاننے اور لکھنے کا مطلب بندے کو مجبور کرنا بالکل نہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ کیونکہ متون میں ایک استاد کی مثال تھی کہ وہ جانتا ہے طالب علم فیل ہوگا، لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ استاد تو صرف جانتا ہے نا، اللہ نے تو انسان کو بنایا بھی ہے، پھر یہ مثال کیسے کام کرتی ہے؟ بہت اچھا اعتراض ہے۔ اہل سنت اس کا جواب کسب کے تصور سے دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسان کا فعل خالق ہی پیدا کرتا ہے، لیکن مشیت اور رضا کے درمیان فرق ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کے اندر ارادہ کرنے اور چننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کام کو اس کے لیے تخلیق کر دیتا ہے۔ چناؤ انسان کا ہے، تخلیق اللہ کی۔ پیشگی علم کا ہونا جبر نہیں ہے۔ قلم ہمارے ارادوں پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ علم الہی کے تابع ہے۔ صحیح، یعنی علم پہلے سے ہے لیکن چناؤ ہمارا ہے۔ لیکن اگر کائنات کے قانون اتنے ہی طے شدہ ہیں تو اچانک سے اولیاء کی کرامات یا معجزات کیسے ظاہر ہو جاتے ہیں؟ فزکس کے قانون تو اچانک نہیں ٹوٹتے نا۔ دراصل یہ ایک بڑی عام غلط فہمی ہے کہ کرامت کائنات کے قوانین کو توڑ دیتی ہے۔ متون بتاتے ہیں کہ یہ قوانین کائنات خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے کیونکہ اللہ نے یہ خاصیت دی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو قانون نہیں ٹوٹا، بلکہ خالق نے اپنی مخلوق سے جلانے کی خاصیت عارضی طور پر سلب کر لی۔ تو پھر ایک نبی، ایک ولی اور ایک جادوگر کے عمل میں کیا فرق ہے؟ ظاہری طور پر تو سب ناممکن کو ممکن کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق کردار اور دعوے کا ہے۔ نبی کا معجزہ نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ ولی کی کرامت دراصل اس کے نبیلی کی سچائی کی گواہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کامل اتباع سے اس مقام پر پہنچا، جبکہ جادوگر کا عمل شیطانی ہوتا ہے، جو کفر اور گندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ ذرائع میں کرامت کی کوئی مستند مثال ہے جس نے واقعی حیران کیا ہو؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ مدینہ کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور اچانک پکارے کہ یا ساریہ الجبل۔ ساریہ عراق میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور پیچھے دشمن تھا۔ حضرت عمر کی آواز وہاں تک پہنچا دی گئی۔ لشکر نے سنا، پہاڑ کی طرف پشت کی اور بچ گئے۔ 7ویں صدی میں مدینہ سے عراق آواز کا پہنچنا واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کرامت کے نام پر لوگوں نے عجیب دکانیں کھولی ہیں۔ کوئی عقل کی بات کرے تو گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، اور متون اس غلو پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں۔
بعض صوفی سلسلوں یا جاہلوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ ولی کا مقام بڑھ کر شرعی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ان پر نماز روزہ معاف ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ جی، اصول بڑا واضح ہے کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں تو وہ ولی نہیں، شیطان کا پیروکار ہے۔ سچا ولی تو آخری سانس تک شریعت کا غلام ہوتا ہے۔ یہ اصول تو ساری کنفیوژن ہی دور کر دیتا ہے۔ چلے اس گفتگو کے عروج کی طرف چلتے ہیں، عقل بامقابلہ وحی۔ میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے کہ انسانی عقل ایک لاجیکل سافٹ ویئر ہے اور وہی آسمان سے ڈاؤن لوڈ ہونے والی ڈیوائن فائل۔ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ اب مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب سافٹ ویئر اس فائل پر سنٹیکس ایرر دے دے، تو ہم کیا کریں؟ سافٹ ویئر اپ گریڈ کریں یا فائل ڈیلیٹ کر دیں؟ کیا عقل کو وہی پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ اہل سنت کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ ایک سلیم اور درست عقل کبھی بھی مستند وحی سے ٹکرا ہی نہیں سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کائنات کے خالق کا بھیجا ہوا کلام اور اس کی دی ہوئی عقل آپس میں ٹکرا جائیں۔ تو پھر جب ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بظاہر ٹکراؤ لگے تو یقین مانیں کہ اس لاجیکل سافٹ ویئر میں کوئی بگ ہے یا ڈیٹا نامکمل ہے۔ قصور عقل کا ہے، الہامی فائل کا نہیں۔ چلیں پھر اس سافٹ ویئر کے بگ پر بات کرتے ہیں۔ متن میں مشروب میں مکھی گرنے کی مثال ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ پوری مکھی ڈبو کر نکال لو، ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا۔ ہمارا ماڈرن سافٹ ویئر تو اس پر فوراً ایرر دے دیتا ہے۔ اور یہیں عقل اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے۔ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن وحی کا علم تو اس کی طرف سے ہے جس نے اس مکھی کا ڈی این اے بنایا ہے۔ آج مائکرو بایولوجی ثابت کر رہی ہے کہ مکھی کے پروں پر واقعی ایسے اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں جو جراثیم کو مارتے ہیں۔ واقعی؟ جی، جو بات 1400 سال پہلے عقل کو ناممکن لگتی تھی، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ مطلب سافٹ ویئر وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور مثال ہے جو مجھے الجھاتی ہے۔ متن میں چوری پر ہاتھ کاٹنا۔ متن میں لکھا ہے کہ ہاتھ کی دیت اگر ظلمن کٹ جائے تو 500 دینار ہے، لاکھوں کی رقم۔ لیکن وہی ہاتھ اگر چوتھائی دینار چوری کرے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ ایک طرف 500 دینار، دوسری طرف چوتھائی دینار۔ اس سوال نے تاریخ کے بڑے بڑے فلسفیوں کو الجھایا ہے، لیکن متون میں اس کا بڑا فصیح جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب تک وہ ہاتھ امانت دار تھا تو وہ قیمتی تھا، 500 دینار کا۔ صحیح۔ لیکن جب اس نے چوری کی اور خیانت کی راہ اپنائی تو وہ ذلیل، بے وقت اور سستا ہو گیا، اس لیے کٹ گیا۔ اوہ، مطلب اصل قیمت ہڈیوں اور گوشت کی نہیں تھی، امانت کی تھی۔ امانت دار تھا تو انمول، خائن ہوا تو بے قیمت ہو گیا۔ کیا کمال کی فلسفی ہے! یہاں آ کر واقعی لگتا ہے کہ انسانی منطق سطحی ہے اور وہی گہری ہے۔ بالکل، اور بدقسمتی سے یہیں سے انسانی تکبر جنم لیتا ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی ناقص عقل پر اتنا غرور کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اٹل وحی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل، لوگ اپنی منطق کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی سائنس میں فٹ نہیں آ رہا وہ غلط ہے۔ کائنات کے خالق کی حکمت کو اپنے ناقص ترازو میں تولنے والوں کی اس فکری جسارت پر بس استغفر اللہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ عقل تو علم حاصل کرنے کا ایک ٹول ہے، فیصلہ کن اتھارٹی ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم اپنی اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں، اہل سنت کا یہ الوسطیہ یا متوازن راستہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جی بالکل، یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اس سب کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل اور نام نہاد سائنسی حقیقتیں ہر صدی میں بدلتی رہتی ہیں۔ جو کل منطقی تھا آج غلط ثابت ہو چکا ہے۔ تو کیا اس بدلتی اور تغیر پذیر عقل پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس اٹل اور نہ بدلنے والی وحی کے سامنے جھک جانا ہی انسان کا سب سے زیادہ منطقی فیصلہ نہیں ہے؟ کیا ہماری عقل کا سب سے بڑا کام یہی نہیں کہ وہ اپنی حدود کو پہچان لے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔